الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں شعبہ اردو کی جانب سے بیٹا آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ تمام بچے خیر و عافیت سے ہوں گے اور وہ تمام SOPs، وہ تمام ہدایات جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں بیٹا، اس سے یقیناً آپ لوگ احتیاط کرتے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے، لیکن وقت کا تقاضا، وقت کی ضرورت یہی ہے میرا بیٹا کہ ہم احتیاط کریں اور ان تمام SOPs پہ عمل کریں جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اور تھوڑی سی احتیاط کر کے ہم خود کو بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ وبا ختم انشاءاللہ ضرور ہوگی، جتنا ٹائم بھی لگے گا ہم نے اس کے ساتھ چل کر اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز کو لے کے چلنا ہے۔ تو میرا بیٹا اس کا خیال رکھیے۔ دوسری بات، آج کا ہمارا یہ تو تھا آپ سے بات جو میں نے کرنی تھی۔ آج ہم اپنی جو حصہ غزل پڑھ رہے تھے سال اول کی، ہماری غزل کے جو شاعر تھے حیدر علی آتش، اس کی غزل ہم بیٹا پڑھ رہے تھے۔ دوسری غزل کا ہم نے آغاز کر دیا تھا۔ اب انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم اسی غزل کے بقیہ اشعار دیکھیں گے۔ تو آئیں میرا بیٹا اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور اپنی غزل کا بقیہ حصہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں ہم بیٹا اپنا حصہ غزل پڑھ رہے تھے۔ اپنے آخری لیکچر میں ہم لوگ غزل پڑھ رہے تھے، اس کے شاعر تھے حیدر علی آتش۔ دوسری غزل ہم پڑھ چکے، دوسری غزل جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا بیٹا پہلی غزل مکمل ہو چکی، دوسری غزل کا ہم نے ابتدائیہ کیا، اس کے اندر دوبارہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اور اب ہم خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا شعر نمبر 2 دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ غزل ہے بیٹا، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے اس کا دوسرا شعر پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، یہ شعر ہم دیکھیں گے۔ چھوٹی غزل ہے، 4 اشعار ہیں اور آخری 5واں مقطع ہے اس کا۔ یونیک کے نوٹس، اس کا پیج نمبر 220، یونیک نوٹس اردو پارٹ 1 پیج نمبر 220 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شعر جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا، اس شعر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بورڈ میں یہ شعر 2009 میں، 2013 میں، 17 میں اور 18 میں یہ شعر امتحانوں میں مختلف آیا ہوا ہے، یعنی اس لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پوری غزل ہی امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت کی حامل ہیں، دونوں غزلیات جو ہیں حیدر علی آتش کی۔ ہم بیٹا اس کا شعر دیکھتے ہیں۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا۔ پیامبر کہتے ہیں بیٹا پیغام پہنچانے والا، یعنی قاصد، خط پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا قاصد۔ میسر ہونا، میسر ہونا دستیاب ہونا، ملنا، کسی قاصد کی، کسی پیغام پہنچانے والے کی کا دستیاب ہونا۔ پیامبر نہ میسر ہوا، نہ میسر ہوا، نہیں ملا، مجھے کوئی پیامبر، پیغام پہنچانے والا نہیں ملا تو خوب ہوا، اچھا ہوا، خوب ہوا، بہت اچھا ہوا۔ زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے، زبان غیر، پیامبر قاصد جو ہے وہ غیر ہے، زبان غیر یعنی غیر کی زبان سے۔ شرع آرزو، شرع آرزو ہوتی ہے آرزوؤں کی، اپنے جذبات اور احساسات کی وضاحت۔ اس شعر میں حیدر علی آتش نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک روایت سے، اردو شاعری کی جو روایت ہے
اس میں ایک بڑا ہی ایک منفرد انداز اختیار کیا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ملا تو یہ بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنی آرزو کی وضاحت کسی دوسرے کی زبان سے کیسے کراتے یا کسی غیر کی زبان سے اس کا اظہار کیسے کرا سکتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے اردو شاعری کے اندر قاصد کا ذکر جو ہے ہمیں جا بجا ملتا ہے۔ قاصد بنیادی طور پر وہ شخص ہوتا ہے جو شاعر کا پیغام اس کے محبوب تک پہنچا سکتا ہے، وہ وسیلہ ہے۔ اور قاصد جو ہے اب پرانے زمانوں میں کیونکہ محبوب سے ملاقات کرنا، اس سے بات چیت کرنا، آتش کا عہد تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آج سے 150 سال پرانا عہد ہے۔ اس عہد کا رکھ رکھاؤ اس زمانے کے اندر جن چیزوں کے اندر بہت زیادہ ناموس کا اور رکھ رکھاؤ کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، بڑا وفاداری تھی اس کے اندر، اس عہد کے اندر، اور محبوب کی جو رسوائی تھی اس کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے بیٹا، غزل کو اس کے عہد کے مطابق پڑھیے، اپنے زمانے سے اس کا موازنہ نہ کیجیے۔ تو اس دور میں جو قاصد تھا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس کی بہت اہمیت تھی، اس کی بہت قدر و منزلت تھی، کیونکہ قاصد ہی وہ شخص تھا جس کی رسائی محبوب تک تھی، اور محبوب سے کسی بھی عاشق کا سریعام بات کرنا یا اس سے رابطہ کر لینا یہ آسان کام نہیں تھا، بالمشافہ تو بہت مشکل تھا اور بات کرنا بھی محال تھا۔ تو ایسے میں قاصد ہی کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قاصد جو ہے وہ شاعر کا ترجمان بن کر اس کا پیغام یا کوئی خط محبوب تک پہنچاتا اور محبوب کو اپنے چاہنے والے کے جذبات اور احساسات پہنچتے۔ تو یہ اردو شاعری میں بیٹا، یہ شعر کی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ شاعر اپنے جذبات کی ترجمانی کس کے ذریعے کرتے تھے، یا عاشق اپنے جذبات کی ترجمانی ہمیشہ قاصد کے ذریعے کرتے تھے، اور قاصد جو تھا اس کی بڑی اہمیت تھی۔ قاصد جو تھا اس کے ناز نخرے عشاق اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ اس کے جذبات، اس کا پیغام محبوب تک پہنچانے کا واحد وسیلہ ہوا کرتا تھا، اور اردو شاعری میں قاصد کا ملنا بڑی خوشی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ مدتوں گزر جاتی، ایسے شخص کو ڈھونڈتے جو بطور قاصد شاعر کا یا عاشق کا پیغام، محبت کرنے والے کا پیغام محبوب تک پہنچا دیتا۔ تو اس اعتبار سے شاعری میں قاصد جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن حیدر علی آتش نے اس شعر میں تھوڑا انورس رویہ اختیار کیا ہے۔ عام طور پر قاصد کا ملنا، قاصد مل جانا خوشی کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں آتش اس بات پر خوش ہیں کہ ہمیں کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ملا تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ہمارا پیغام محبوب تک ہم نے نہیں پہنچا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام محبوب تک پہنچانے کے لیے زبان غیر سے، کسی غیر کی زبان سے ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس کا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قاصد کی زبان میں میرے جذبات شامل ہو ہی نہیں سکتے، یعنی شاعر کا تصور یہ ہے، اس لیے اچھا ہوا شاعر کہتا ہے کہ میرے جذبات اور احساسات میرے دل میں ہی رہے، وہ میں نے قاصد کو نہیں کہے، اور قاصد نے وہ بات محبوب تک نہیں پہنچائی، کیونکہ پہلی وجہ یہ ہے اس بات کی خوشی کی آتش کے لیے کہ مجھے قاصد نہیں ملا، اچھا ہوا، کیونکہ قاصد کی زبان میں میرے جذبات شامل ہی نہیں ہو سکتے، یعنی قاصد کسی صورت بھی میرے جذبات میں لفظ تو استعمال کر سکتا ہے لیکن وہ فیلنگ اس میں پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ تو جذبات میرے دل کے ہیں اور زبان قاصد کی ہوگی تو پھر اس میں کیا نہیں ہوگا، اس میں تاثیر نہیں ہوگی۔ تو پہلا نقطہ تو آتش اس بات پر یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ مجھے کوئی پیغامبر یا پیغام پہنچانے والا نہیں ملا، کوئی قاصد نہیں ملا، کیونکہ وہ میرے جذبات کے لیے صرف لفظ استعمال کرتا، اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی تھی، اور جذبات کے اظہار کے لیے دل کے اندر سے نکلی ہوئی جو فیلنگز ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو اس میں شعر میں ہمیں آتش نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
دوسری بات اس شعر میں جو آتش کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ آتش کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر نہ ملنا اچھا اس لیے بھی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ جب وہ پیغام میرے محبوب تک پہنچائے گا تو وہ میرے محبوب کی اداؤں سے محظوظ تو وہ ہوگا، اس کی جو دیدار جو ہے وہ تو اس کو نصیب ہوگا، تو وہ دیدار اس کی جو چہرے کی حسن و جمال دیکھ کر وہ مجھے وہ مسرت تو نہیں ملے گی، وہ تو یقیناً قاصد وہاں جائے گا، میں تو وہاں جا نہیں سکتا محبوب کے پاس، کیونکہ اس عہد کے اندر بیٹا یہ رکھ رکھاؤ تھا کہ اس بات کے لیے ناموس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اور اس چیز کے لیے شاعر کا یہ نقطہ نظر کہ مجھے پیغمبر نہیں ملا اچھا اس لیے ہوا کہ وہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا، اور شاعر یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں اور زبان اور لفظ جو ہیں میرے جذبات کے ترجمانی کرے اور آنکھیں اس کے حسن سے محظوظ ہوں، یہ شاعر کا عشق اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کا ایک پہلو اور یہ بھی ہے بیٹا اس شعر میں، وہ ہے آداب عشق کا تقاضا، یعنی یہ آداب عشق کا تقاضا ہے، اور بلکہ یہ عمل آداب عشق کے منافی بھی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے کسی نامہ بر کے ذریعے سے اپنا حال دل محبوب تک پہنچائیں۔ در حقیقت محبوب سے گفتگو اور بات چیت کا لطف شاعر جب خود کرے گا تو وہ اور تاثیر رکھے گا، اور اس میں اگر کوئی غیر کرے گا تو یہ آتش کے عشق کی آداب کے منافی تصور ہے، اس لیے آتش نے اس بات کا اعادہ کیا کہ زبان غیر سے اپنے جذبات کی ترجمانی کرنا میں اپنے آداب عشق کے منافی سمجھتا ہوں، کہ کوئی غیر میری بات کو جا کر میرے محبوب سے بیان کرے تو یہ آداب عشق کے بھی منافی ہے۔ تو محبوب کے ساتھ اپنے دل کی بات پہنچانا یہ ایک فطری معاملہ ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیغام، اپنی بات، اپنے جذبات اور احساسات محبوب تک پہنچائے، لیکن بیٹا اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آتش نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ آپ جب اپنے قاصد کو، اپنے پیغمبر کو اپنا جذبات اور احساسات بیان کریں گے تو یقیناً وہ جذبات اور احساسات کس کے لیے ہوں گے؟ محبوب کے لیے ہوں گے۔ تو جو قاصد ہے وہ جب سنے گا میرے محبوب کے حسن و جمال کی تعریفیں، جب شاعر اپنے دل سے اپنے محبوب کے حسن و جمال اس کی تعریف کر رہا ہوگا تو یقیناً یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا کہ جو قاصد ہے وہ میرے پیغام کی کوئی صحیح ترجمانی نہ کر پائے، یعنی میرے جذبات اور احساسات کو اس طرح نہ پہنچا پائے۔ تو لہٰذا ایک خطرہ یہ ہے کہ نامہ بر جب وہاں پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کو بدل دے یا تبدیل کر دے، یا اس کے اندر کوئی غلطی سے اس سے سرزد ہو جائے، یا کوئی غلط جملہ ایسا کہہ دے جس سے محبوب کے شان میں گستاخی ہو جائے۔ تو لہٰذا اچھا ہوا کہ مجھے پیغمبر نہیں ملا، میں اپنا پیغام اپنے محبوب سے خود کہوں گا، غیر کی زبان سے میں اپنی جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں ایک اور پہلو بھی بیٹا موجود ہے کہ محبوب صرف الفاظ کے ذریعے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ محبوب کی ہر ادا میں عاشق کے لیے سو پیغام ہوتے ہیں۔ تو قاصد ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا اچھا ہوا مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملا جو میرے جذبات محبوب تک پہنچاتا۔ اب ایک پہلو اس میں اور موجود ہے بیٹا، وہ ہے احتیاط کا پہلو۔ احتیاط یہ ہے کہ جس محبوب کو شاعر قاصد کے ذریعے سے اپنے جذبات اور احساسات پہنچانا چاہتا ہے، اور اردو شاعری میں قاصد کی بڑی اہمیت ہے اس حوالے سے، لیکن آتش یہاں پر اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو قاصد نہیں ملا، تو اس کے پیچھے ایک احتیاط کا پہلو بھی ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جب شاعر اپنا پیغام، عاشق اپنا پیغام قاصد کو دے گا، پیغمبر کو دے گا، تو وہ جب محبوب کے پاس پہنچے گا، اور ظاہری بات ہے اس کے پاس جانے سے پہلے شاعر نے
ہر ایک بات اس سے کی ہوگی، اپنے جذبات، اپنا حال دل کھل کے بیان کیا ہوگا کہ محبوب کو جا کے بتانا میرا محبوب ایسا ہے، میرے محبوب کا حسن و جمال ایسا ہے، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ وہ جو رازدان تھا، وہ جو قاصد تھا، وہ یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر میرے جذبات کی ترجمانی کرنے کے بجائے وہ بھی میرے محبوب کے حسن و جمال پر فدا ہو جائے اور نتیجہ یہ نکلے کہ میرا ایک اور رقیب میرا قاصد ہی بن جائے۔ تو عزیز طلباء، اس شعر کے اندر بنیادی نقطہ یہی ہے کہ آتش نے ایک روایتی قاصد کے پیغام کو اپنے شاعرانہ انداز میں بڑی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ یہاں آتش اس بات پر خوش ہیں کہ مجھے قاصد نہیں ملا۔ عام طور پر شاعری میں قاصد کا نہ ملنا پریشانی اور افسوس کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کیا وسیلہ ہوگا جس سے ہم اپنے محبوب کو اپنا حال دل پہنچائیں گے، لیکن یہاں آتش نے ایک نیا رنگ دیا ہے اس کردار کو، اس قاصد کو، کہ اس کا نہ ملنا ہی خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، ایک جذبات کی وہ ترجمانی درست نہیں کر سکتا، اس کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، آداب عشق کے یہ منافی ہیں کہ جذبات میرے ہوں اور زبان غیر کی ہو، یہ میرا عشق اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور اس شعر کا اگلا پہلو یہ کہ اس میں محتاط رویہ بھی آتش نے اختیار کیا ہے کہ میں جب اپنے محبوب سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے قاصد کو بھیجوں گا تو یہ میرے محبوب کا حسن و جمال دیکھ کر وہ جو ہے قاصد جو ہے وہ بھی محبوب کے عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آتش نے اس شعر کا جو مضمون باندھا ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ اچھا ہوا کہ مجھے کوئی قاصد نہیں ملا، زبان غیر سے کیا ہم اپنے دل کی بات کسی کو پہنچاتے۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں بیٹا، لاہور بورڈ میں یہ شعر بھی بیٹا 2018 میں آیا ہوا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے جی، میری طرح سے میری طرح میرے جیسے، ماں و مہر بھی ہیں آوارہ۔ ماں کہتے ہیں بیٹا چاند کو اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ آوارہ بھٹکتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ کسی حبیب کی، حبیب کے معنی دوست بھی ہیں، محبوب بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، جستجو ہوتی ہے بیٹا تلاش، ڈھونڈنا، آوارہ بھٹکنا، گھومنا پھرنا، اور جستجو کو ہے تلاش کرنا، محبوب کی تلاش کرنا۔ آتش نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس شعر میں چاند اور سورج کے ساتھ ان کو اپنے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش یہ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند بھی میری طرح گردش میں ہیں، انہیں بھی کسی محبوب کی تلاش ہے۔ تلاش، ڈھونڈنا، حبیب کی تلاش ہے، کسی محبوب کی تلاش ہے۔ اردو شاعری میں یا روزمرہ زندگی کے اندر بیٹا ہم دیکھیں تو جو چیز ہمیں عزیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہمارے اندر جستجو اور لگن ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے اندر تلاش کا تصور موجود ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے اندر جو ہے ڈھونڈنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ جس چیز کو تلاش کرتا ہے اس کے لیے وہ بھٹکتا ہے، اس کے لیے اس کو بھٹکنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس چیز جو آپ کا معیار ہے کسی چیز کو ڈھونڈنے کا، اس کے لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیے آپ کے اندر جب لگن ہوگی، جستجو ہوگی، تو پھر اس جستجو کے راستے میں آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔
تو اس شعر کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، مجازی رنگ میں بھی یہ بات موجود ہے اور حقیقی پہلو بھی اس میں سے نکل سکتا۔ تشریح طلب شعر میں حیدر علی آتش نے انسانی فطرت میں تلاش اور بھٹکنے کا تصور دیا ہے کہ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، جس طرح میں آوارہ ہوں اس طرح یہ چاند ستارے بھی گردش کرتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، اور کسی حبیب کی یہ بھی جستجو کرتے، یعنی وہ بھی کسی محبوب دوست کی تلاش میں ہے۔ بیٹا بھٹکنا عشق کے لیے شرط ٹھہرا ہے۔ جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے عشق کا دوسرا نام ہی تلاش ہے۔ آپ جس چیز سے محبت کریں گے اس کو تلاش کریں گے۔ اردو ادب کے اندر یا زندگی کی مختلف واقعات میں بیٹا آپ دیکھیں کہ مجنوں صحراؤں میں لیلا کی تلاش میں نکلا، اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے لیے وہ صحراؤں کی خاک اس نے چھانی، صحراؤں میں در بدر وہ بھٹکا۔ اس طرح رانجھا بھی ہیر کی تلاش میں اس نے جوگ اختیار کیا اور جنگل اور بیلوں اور بستی بستی مارا مارا پھرتا رہا۔ لوگ علم کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے ہیں۔ انسان کے اندر جستجو جو ہوتی ہے، تلاش جب کسی چیز کی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ نکل پڑتا ہے، اور اس کے راستے میں اس کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی تلاش کی وجہ سے اس کے لیے ہر طرح کی مصیبتوں کو، ہر طرح کی مشکلات کو سہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عشق کا جذبہ محبوب کی تلاش کا نام ہے۔ یعنی اس شعر میں اگر ہم مجازی پہلو میں یہ بات کریں تو یہاں پر شاعر نے تلاش اور جستجو کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے آتش نے کہ عشق میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ محبوب کی جستجو اور تلاش میں جب انسان نکلتا ہے تو بالآخر اس کو کبھی نہ کبھی محبوب تو مل ہی جاتا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اپنے محبوب کو حاصل کرنے تک کے دور میں اسے گردش کرنی پڑتی ہے، اسے در بدر بھٹکنا پڑتا ہے۔ اور بیٹا آپ انسان کی یہ فطرت بھی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عشاق جو ہیں وہ ہمیشہ محبوب کی تلاش میں در بدر بھٹکتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں، محبوب کی گلی کے بار بار طواف کرتے ہیں کہ شاید کسی موڑ پر، کسی منڈیر پر، کسی بالکنی میں محبوب کی ایک جھلک دکھائی دے دے، اور اگر محبوب کی ایک جھلک دکھائی دے بھی جائے تو پھر وہ طواف جاری رہتا ہے۔ وہ بار بار ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں سے محبوب گزرا ہوگا یا کبھی محبوب کو دیکھا ہوگا، اس امید پر کہ شاید وہ محبوب کی ایک جھلک دوبارہ نظر آ جائے۔ اب محبوب کی تلاش کے لیے بار بار بھٹکنا، گلی کوچوں کے چکر کاٹنا اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرنا، رات رات جاگنا، اس کے پیچھے وہی فطری جذبہ ہے کہ ایک نظر محبوب کا دیدار مل جائے، بے قرار دل کو قرار آ جائے، اور یہی بے قراری انہیں اس تلاش میں رکھتی ہے، اس گردش میں رکھتی ہے، اس جستجو میں رکھتی ہے۔ اور یہ آوارگی اس لیے اختیار کرتا ہے شاعر یا عشاق اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ محبوب کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، اور محبوب کی تلاش میں وہ در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو محبوب کی تلاش میں جو در بدر بھٹکنا ہے، محبوب کی تلاش میں جو مارے مارے پھرنا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رات رات اس کی گلی کے سینکڑوں چکر کاٹنا ہے، رات بھر ان گلی کوچوں میں گھومنا پھرنا ہے، ان علاقوں کا طواف کرنا ہے جہاں کبھی سے محبوب کی ایک جھلک نصیب ہونے کا امکان ہو۔ تو یہ آوارگی جو ہے یہ انسان کو بے قرار رکھتی ہے اور گردش میں رکھتی ہے، اس کو کہیں ٹک کر آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہی وہ جستجو ہے، یہی وہ عشق ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کا اظہار آتش نے اس شعر میں کیا کہ میری طرح بھی جو چاند سورج ہیں وہ بھی گردش کرتے ہیں، زمین پر میں گردش کرتا ہوں اور چاند اور سورج جو ہیں وہ آسمان پر گردش کرتے ہیں۔ یہ جو بات کی ہے آتش نے، موازنہ کیا ہے خود کا بھی اور چاند اور
सूरज का भी, शायर भी इश्क की कैफियत से दो चार है और उसको चाँद और सूरज को भी यही कहना चाहता है कि ये भी इश्क की कैफियत से दो चार हैं। ज़मीन पर मुझे एक लम्हा करार और नसीब नहीं होता, मैं दर बदर महबूब की एक झलक देखने के लिए गर्दिश करता रहता हूँ। तो मैं जब देखता हूँ कि आसमान पर सूरज और चाँद भी मेरे साथ गर्दिश करते रहते हैं, यानी मैं ज़मीन पर आवारगी में भटकता हूँ और ये आसमान पर भटकते हैं या गर्दिश करते हैं, यानी सूरज और चाँद की गर्दिश को उसने आवारगी करार दिया। तो इसका मतलब शायर को ये मिलता है कि आतिश यहाँ ये मजमून बांधते हैं कि ज़मीन पर मैं तलाश करता हूँ अपने महबूब को और आसमान पर ये सूरज और चाँद भी तो गर्दिश करते हैं। तो शायर को यूँ लगता है कि इनको भी किसी से इश्क हो गया है, ये भी किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं। दो पल चैन करार ना ज़मीन पर मुझको भी नहीं, इनकी गर्दिश भी थमने का नाम नहीं लेती। लगता है कि ये भी अपने हबीब की तलाश में होंगे, ये भी अपने महबूब को ढूंढते होंगे, ये भी इश्क के उस कैफियत से दो चार होंगे जिस इश्क की कैफियत से मैं दो चार हूँ और जिस महबूब को देखने के लिए मुझे एक पल करार नसीब नहीं होता, उस महबूब की तलाश में मैं भटक रहा हूँ, दर बदर घूम फिर रहा हूँ। तो शायर का कहना का मतलब ये है, इश्क खाना ख़राब के हाथों दर बदर शहर यार फिरते हैं। तो ये इश्क जो है हमें कहीं टिकने नहीं देता, हमें कहीं बैठने नहीं देता। इश्क वो जज्बा है जिसको लग जाता है फिर उसको करार नसीब नहीं होता। महबूब की एक झलक देखने के बाद उसको बार बार देखने की तलब जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो आतिश ये कहते हैं कि मैं भी ज़मीन पर गर्दिश करता हूँ, आवारगी करता हूँ और ये सूरज चाँद भी आसमान पर गर्दिश करते हैं। और शायर ने ख़ुद को आशिक करार दिया है, बन ही उसी तरह वो चाँद और सूरज को भी इश्क करने वाला करार दे रहे हैं कि उनको भी इश्क की आग लगी हुई है, उनके अंदर भी कोई मोहब्बत सुलग रही है, क्योंकि करार मुझे भी नहीं और करार उन्हें भी नहीं। चैन एक लम्हा मैं भी नहीं लेता और भटकता रहता हूँ, गर्दिश करता रहता हूँ और चैन उनको भी नहीं है, न सूरज और चाँद को, वो भी गर्दिश करते रहते हैं। तो इस शेर में ख़ुद को उनके साथ ममासलत करार दी है हैदर अली आतिश ने। इसके अंदर हकीकी पहलू ये है कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक मदार के अंदर, एक निज़ाम के अंदर, दिनों रात के आने जाने में अहले अकल के लिए निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास मदार के अंदर गर्दिश करते हुए हमारे सामने रखा है। तो वो भी अपने मालिक हकीकी की अहकामात की पाबंदी करते हुए इस गर्दिश में हैं। इसके अंदर उनका जो इश्क है वो हकीकी रंग के अंदर ढल जाता है और शायर का इश्क जो है वो मजाजी रंग के अंदर ढल जाता है। तो तशरीह तलब शेर में आतिश सूरज और चाँद को ख़ुद से तशबीह दे रहे हैं, ख़ुद जैसा करार दे रहे हैं कि जिस तरह मुझे इश्क का जज्बा लाहक है, मैं अपने महबूब की तलाश में हूँ, इसी तरह आसमान पर ये जो चाँद सितारे हैं ये अपने इश्क के हकीकी की तलाश में हैं, उसके बताए हुए निज़ाम के मुताबिक गर्दिश में मसरूफ़ हैं। जुस्तजू मुझे भी है, तलाश मुझे भी है और जुस्तजू और तलाश इनको भी है। इसलिए शायर ने इस शेर में अपने आप को जुस्तजू में और तलाश में और सूरज और चाँद को भी जुस्तजू और तलाश में कहकर आपस में एक दूसरे ख़ुद को उसके साथ तशबीह देकर पेश किया है। और यही इस शेर की खूबसूरती है कि शायर का ये कहना कि आसमान पर चाँद और सूरज गर्दिश करते हैं और ज़मीन पर मैं गर्दिश करता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें इस बात की अक्कासी करते हैं कि इसमें खूबसूरत तशबीह इस्तेमाल की गई है। तो हैदर अली आतिश का ये शेर अगर हम मुख्तसरन बयान करें तो आतिश ये कहना चाहते हैं कि ये जो आसमान पर सूरज निकलता है मशरिक़ से और मगरिब में गुरूब हो जाता है, इस तरह चाँद भी बढ़ता बढ़ता जो है मुख्तलिफ़ अपनी रंग इख्तियार करता है। तो ये सारी कैफियत से जो गुज़रता है, ये जो उसकी गर्दिश है, ये सारी की सारी किसी दोस्त की तलाश में लगती है। तो कायनात की गोया कायनात की कोई शय भी तन्हा नहीं रहना चाहती,
ہر کسی کو اپنے دوست کی یا اپنے محبوب کی جستجو ہے، تلاش ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے زمین پہ میں بھٹکتا ہوں، گردش کرتا ہوں، آوارگی کرتا ہوں اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ شعر نمبر 4 پر بیٹا آپ چلتے ہیں۔ لاہور بورڈ میں 2017 میں یہ شعر آیا ہے، اور آپ حوالے کے اشعار نوٹس میں سے بھی لے سکتے ہیں، سلائیڈز میں بھی موجود ہیں۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا۔ گریباں یہ جو ہمارا جو کالر ہوتا ہے، چاک چاک کرنا، تار تار کرنا۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ کا مطلب ہے ہمیشہ یہ عمل جاری رہا۔ تمام عمر رفوگر، تمام عمر ساری زندگی، رفوگر رہے رفو کرتے۔ بیٹا رفوگر کون ہوتا ہے؟ رفوگر وہ شخص ہوتا ہے جو کبھی کوئی کپڑا اگر پھٹ جائے، خراب ہو جائے، تو وہ رفوگر یہ کام کرتا ہے کہ اس کپڑے کے تار سے ملتا ہوا دھاگا لے کر اس کی بنت دوبارہ کرتا ہے۔ یعنی رفوگر کا کام جو ہوتا ہے وہ درزی سے مختلف ہے کہ درزی کپڑے کینچی سے کاٹ کر سیتا ہے، جبکہ رفوگر جو ہوتا ہے اگر کپڑے میں کوئی چھید آ جائے، کہیں سے کپڑا پھٹ جائے بے ترتیب، تو وہ دھاگے سے اس کی بنت اس طرح بناتا ہے کہ وہ کپڑا دوبارہ جڑ جاتا ہے، دوبارہ اپنی پرانی حالت کے قریب آ جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں اور آج کے زمانے میں بھی، پرانے وقتوں میں تو یہ زیادہ رواج تھا، رفوگر کی بہت کام ہوا کرتا تھا، اب یہ قدر کم ہے، لیکن رفوگر کا ذکر جو ہے اردو شاعری میں ہمیں ملتا ہے۔ تو رفوگر کپڑوں کو مرمت کرنے والا، اگر وہ بے ترتیب کپڑے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو۔ آتش کا یہ شعر اگر ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ آتش کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنا گریبان تار تار کیا، یعنی میں ہمیشہ اپنے گریبان کو تار تار کرتا رہتا ہوں۔ ہمیشہ میں نے گریبان کو تار تار کیا، تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے۔ تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے۔ رفوگر کہتے ہیں کپڑے کی مرمت کرنے والا، کپڑا سینے والا بیٹا درزی ہوتا ہے، رفوگر میں اور درزی میں بیٹا فرق ہے۔ تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے، یعنی میں ہمیشہ ہی یہ عمل کرتا رہا ہوں۔ گریباں چاک ہونا، گریباں چاک ہونا بیٹا عشق کی، اردو شاعری کی ایک انتہا کی علامت ہے۔ عاشق گریباں چاک کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے دل کی بے قراری ہے۔ اب دل کی بے قراری کا تعلق کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ محبوب کی دید سے، کہ عاشق جب محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کے بے قرار دل کو کیا ملتا ہے؟ قرار ملتا ہے۔ تو محبوب کا دل کو جب محبوب کو دیکھ کر عاشق کے بے قرار دل کو قرار نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اگر محبوب کو عاشق نہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی بے قراری بڑھنے لگتی ہے، وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے شاعر کا جو قلب ہے، اس کا جو دل ہے، وہ بے قرار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بے قراری بڑھتے 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 اس حد تک پہنچتی ہے کہ وہ جنون اور دیوانگی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اور جب عاشق جنون اور دیوانگی کی انتہا کو پہنچ جائے تو ایسے میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ ایسے میں اس کی بے قراری کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اس کی محبوب کی جھلک دکھا دی جائے، محبوب اپنا چہرہ دکھا دے تو اس کی بے قراری کو سکون مل جائے گا، وہ جنون کی کیفیت سے باہر آ جائے گا۔ لیکن جب محبوب دکھائی نہیں دیتا اور یہ جنون اور عشق جو ہے انتہا کو پہنچتا ہے تو ایسے میں
شاعر کہتا ہے اپنا جو عاشق ہے وہ اپنا گریباں کیا کر لیتے ہیں؟ چاک کر لیتے ہیں، تار تار کر لیتے ہیں، اور یہ ان کے جنون کی انتہا کی علامت ہے۔ یعنی ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے، لیکن جب محبوب دکھائی نہیں دیتا تو اس کا یہ جنون اور دیوانگی حد درجہ بڑھ جاتے ہیں، اور بڑی ہوئی یہ دیوانگی جب جنون کی انتہا کو پہنچتی ہے تو عشاق وہاں بے بس ہو کر خود کا گریباں چاک کر لیتے ہیں، خود کو گھائل کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ایسے میں اس کے جب دوست احباب، اس کے ملنے والے، اس کے اپنے کیا کرتے ہیں؟ اردو شاعری کی یہ روایت بھی ہے بیٹا کہ جو عاشق جب اپنا گریباں چاک کرتا ہے، اس کو محبوب دکھائی نہیں دیتا، تو اس کے احباب کیا کرتے ہیں؟ اس کا وہ لباس جس کو اس نے تار تار کیا ہوتا ہے، وہ اس کو کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ رفوگر کے پاس لے جاتے ہیں۔ رفوگر اس چاک ہوئے گریباں کو دوبارہ مرمت کرتا ہے، اور وہ لباس جب دوبارہ لا کر عاشق کو دیا جاتا ہے اور پھر وقت گزرتا ہے، اس کی بے چینی اور بے قراری پھر بڑھتی ہے، وہ پھر اپنا گریباں چاک کرتا ہے۔ محبوب نہیں ملتا، محبوب کی دیدار نصیب نہیں ہوتا، تو وہ پھر اپنا گریباں چاک کر لیتا ہے، اس کے دوست احباب اپنے اس کے گریباں کو پھر مرمت کرواتے ہیں اور وہ پھر گریباں چاک کر لیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیشہ شاعر کہتا ہے کہ میں اسی کیفیت سے دوچار رہا ہوں، پہ مجھ پر ہمیشہ جنون اور دیوانگی کی کیفیت ہمیشہ طاری رہی ہے، کبھی اس میں کمی نہیں آئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رفوگر کو کبھی میرے کام سے فرصت بھی نہیں ملی۔ میں جنون اور دیوانگی کے اندر ہمیشہ گریباں کو چاک چاک کرتا رہا، اور دوست میرے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے میرا گریباں مرمت کرواتے رہے، لیکن میں دوبارہ اپنے آپ کو پھر گھائل اور زخمی کر لیتا تھا۔ میری جنون اور وحشت کا میں ایسا شکار ہو جاتا کہ میرا یہ جنون اور دیوانگی کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ یعنی اس شعر میں آتش نے اپنے عشق اور جنون کی کیفیت کو حد درجہ بڑھا کر پیش یہ کیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ میرا گریباں ہمیشہ چاک رہا ہے۔ لفظ ہمیشہ پہ ذہن رکھیے گا بیٹا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفوگر رفو کرتے رہے، یعنی وہ میرے گریباں کو مرمت کرتا رہا رفوگر، دوست احباب میرے زخموں پر مرہم لگاتے رہے، اور میں خود کو پھر دوبارہ زخمی جنون میں آ کر لیتا، کیونکہ میرا علاج صرف میرے محبوب کے دیدار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر وہی محبوب مجھ سے ملنے کے عہد و پیمان کرنے کی بجائے غیروں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے، جب اوروں کے ساتھ مسکرائے، اس کے عہد و پیمان میرے رقیبوں سے ہو جائیں، تو یہ تکلیف شاعر کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وہ تکلیف اور غم ہے جو اسے جنون اور دیوانگی کی کیفیت سے نکلنے نہیں دیتا۔ چاک دامن میرا رفو نہ کرو، یہ کسی دوست کی نشانی ہے، چار اگر مرتے ہیں کیوں تدبیر پر، چھوڑ دیں مجھ کو میری تقدیر پر، کہ میری قسمت میں یہ جنون اور دیوانگی ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور بیٹا غزل کا جو مقطع ہے، آخری شعر ہے، یہ پیپر میں نہیں آتا، لیکن اس کا مفہوم ضرور ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالیے آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ اے آتش، ہماری بدقسمتی کا مت پوچھو، اگر ہم بارش کی دعا مانگیں تو آسمان سے آگ برسنے لگتی ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں وہ بد نصیب ہوں، میری بدقسمتی کا دور کے بارے میں مت پوچھو، میں جس چیز کی بھی آرزو کرتا ہوں ہمیشہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر میں بارش کی دعا مانگتا ہوں تو آسمان سے آگ برستی ہے۔ لیکن بیٹا یہ شعر تشریح طلب نہیں ہے، امتحان میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں شاعر کا تخلص آیا ہوا۔ عزیز طلباء، آج ہم نے حیدر علی آتش کی دوسری غزل پڑھی۔ آپ تمام بچے اس غزل کو بیٹا تیار کریں، یونیک نوٹس سے اپنے حوالہ جات سلائڈ سے بھی لے سکتے ہیں۔ میرا بیٹا نوٹس آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو بہت آسانی ملے گی اس سے یاد کرنے میں، تیار کرنے میں اور مٹیریل اکٹھا کرنے میں۔ اس دعا کے ساتھ
کہ بیٹا آپ جہاں پر بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔